ہم سیکھ رہے ہیں نئی ویکیبلری. اب باری ہے ورڈ نمبر 191 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. شافٹ meaning the handle of a tool or the body of a spear or arrow, یعنی کسی بھی اوزار کی جو دستی ہوتی ہے یا پھر نیزے یا تیر کا جو سیدھا حصہ ہوتا ہے، یعنی جو لکڑی والا حصہ ہوتا ہے یا لکڑی کا پول جسے کہہ سکتے ہیں، اسے شافٹ کہا جاتا ہے. جملہ دیکھتے ہیں. The gardener grabbed the big scissors by their wooden shafts and began to trim the hedges. یعنی مالی نے بڑی سی قینچی کو اس کی لکڑی کی دستیوں سے تھاما اور باڑ کترنے لگا. ہیجز یا باڑ جو ہیں یہ جھاڑیاں سی ہوتی ہیں جو اکثر سجاوٹ کے لیے باغ کے گرد لگائی جاتی ہیں. ورڈ نمبر 192. گاسپڈ. گاسپ جو ہے یہ گاسپ کا پاسٹ ٹینس ہے اور گاسپ سے مراد ہے کیچ ونز بریتھ ود این اوپن ماؤتھ، یعنی جب حیرت یا خوف کے مارے ایک لمبی سانس جو ہے وہ اندر کھینچی جاتی ہے اور منہ جو ہے وہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، اس عمل کو گاسپ کہتے ہیں. سینٹنس دیکھتے ہیں. دی اولڈ وومن گاسپڈ ٹو ہولڈ ہر اسکریم آن سینگ اے بگ ریٹ ان ہر کچن. یعنی جب ایک بوڑھی عورت کی نظر اپنی کچن کے اندر ایک بڑے سے چوہے پر پڑی تو اس نے اپنی چیخ کو روکنے کے لیے زور سے سانس کھینچا. ورڈ نمبر 193. بروک meaning a small stream یعنی ایک چھوٹی سی ندی. سینٹینس. In the olden days people used to wash clothes at the brooks. یعنی پرانے وقتوں میں لوگ ندی یا نہر پر جا کر کپڑے دھوتے تھے. معاف کیجیے گا، ندیوں یا نہروں پر جا کر کپڑے دھوتے تھے. ورڈ نمبر 194. پیگن meaning a person holding a religious beliefs other than those of the main world religions. یعنی دنیا میں جو عام طور سے مذاہب پائے جاتے ہیں ان سے ہٹ کر اگر کسی شخص کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے یا پھر بتوں کے پجاریوں کے لیے بھی، یا جو شخص خدا کو نہ مانتا ہو اس کے لیے بھی یہ پیگن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سینٹنس دیکھتے ہیں. Stonehenge in England was built some 2400 years before Christ during pagan times. انگلستان میں ایک جگہ پر قدیمی آثار کچھ ایسے ملے ہیں جن میں تقریباً 13 فٹ لمبے یا اونچے پتھر جو ہیں انہیں ترتیب کے ساتھ گولائی میں ایک جگہ رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کی کوئی مذہبی رسم کے تحت اس طرح سے کیا جاتا ہوگا. تو وہ جگہ جو ہے جہاں یہ پتھر اس طرح ترتیب سے پڑے ہیں اسے سٹون ہینج کہا جاتا ہے. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے بی سی سے مراد ہے بیفور کرائسٹ یعنی قبل مسیح. تو یعنی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی پیدائش سے 2400 سال پہلے انگلستان کے اندر سٹون ہینج کو تعمیر کیا گیا جس زمانے میں بت پرست ہوا کرتے تھے. ورڈ نمبر 195. ہارمنی meaning the combination of musical notes to produce a pleasing effect, یا پھر when people are peaceful and agree with each other or when things seem right or suitable together. یعنی جب مختلف قسم کی دھنوں کو ایک ساتھ بجایا جاتا ہے ترتیب کے ساتھ اور اس سے ایک بڑا ہی دلکش اثر پیدا ہوتا ہے یا تاثر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، تو اسے ہارمنی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جب لوگ آپس میں امن کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کو مانتے ہوئے جب ایک جگہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہارمنی کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جب تمام معاملات جو ہے وہ درست نظر آ رہے ہوتے ہیں یا کچھ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بڑی اچھے انداز میں چل رہی ہوتی ہیں تو اسے بھی ہارمنی کہا جاتا ہے، جس کے لیے اردو میں ہم آہنگی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سینٹنس دیکھتے ہیں. All the Muslims lived in great harmony during the times of Prophet Muhammad, peace be upon him. یعنی حضرت محمد یا پھر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تمام مسلمان ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے.
معاف کیجیے گا، بہت زیادہ ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہترین ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے، یعنی ایسی ہم آہنگی کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ تھے چند اور اہم الفاظ، انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم چند اور اہم الفاظ کو ڈسکس کریں گے۔